بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، قبل اس سے کہ میں اس حدیث کی آپ کے سامنے وضاحت کروں، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ تو ناظرین، اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی رائے صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں؟ ہمارے اوقات کیا ہیں کہ ہم اپنی رائے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ تو چلیے میں اللہ کے رسول کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے، ان سے ملے ہوئے زمانے میں جو لوگ آئے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی وصیت کرتا ہوں جو ان کے بعد آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ بندہ قسم اٹھائے گا، حالانکہ اس سے قسم نہیں کہا گیا ہوگا، اور اس طرح بندہ جو ہے جھوٹی گواہی دے گا، اس سے گواہی کا نہیں کہا گیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان 3 زمانوں کے بعد جو ہے وہ جھوٹ پھیل جائے گا، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو رچ کے جھوٹ بولتے تھے، وہ تو تابعین رچ کے جھوٹ بولتے تھے۔ تو سیدھی بات ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو لینا ہے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغسو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من اصحاب رسول اللہ فیقولون نعم فیفتح لهم، ثم یأتی علی الناس زمان فیغسو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک لشکر جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہوگا، تو اس لشکر کے اندر سے کوئی پوچھے گا کہ یہ اس لشکر کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی صحابی موجود ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں موجود ہے، تو ان کو فتح نصیب ہوگی اس برکت سے۔ اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لشکر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوگا، تو وہاں سوال کیا جائے گا کیا یہاں اللہ کے رسول کے صحابی کا کوئی ساتھی موجود ہے؟ کہا جائے گا بالکل موجود ہے، تو ان کو فتح نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک زمانہ آئے گا پھر لشکر جنگ کر رہا ہوگا، اس پوچھا جائے گا کہ کیا اس لشکر کے اندر اللہ کے رسول کے صحابی کے ساتھی کا کوئی ساتھی موجود ہے؟ تو کہا جائے گا بالکل ہے، تو ان کو فتح نصیب ہوگی۔ دیکھیں، تابعی تبع تابعی کے بارے میں وہی بات کی جو صحابی کے بارے میں، صحابی کی برکت سے فتح نصیب ہوگی، تابعی کی برکت سے فتح نصیب ہوگی، اور تبع تابعی کی برکت سے فتح نصیب ہوگی۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ تو عام مومن کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہاں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا تھا، بہترین امت کہا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ایک وصیت، ہماری طرف سے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما ابدا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تم ان کو تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، میری حدیث۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس میں صاف طور پر فرمایا ہمیں اس کو پکڑنا ہے، اس کو تھام کے رکھنا ہے۔ عضوا علیہما بالنواجذ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو تھامو، مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اب ایک طرف جو ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی ایتھنٹک احادیث موجود ہو، اور دوسری طرف اگر میں یہ بولوں کہ نہیں یہ تابعین اور تبع تابعین جھوٹ بولتے تھے، رچ کے جھوٹ بولتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں ان حدیث کو جانتا نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے وہ تو عذر ہے، تو وہ تو مجھے معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں جانتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ عجیب ایک تماشا ہے کہ جب اپنے مفاد کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو بخاری اور مسلم دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر دیکھو یہ لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب صحابہ کی منقبت کی بات آتی ہے، تابعین کی منقبت کی بات آتی ہے، تو پھر جو ہے بخاری اور مسلم نمائش کے لیے رکھتے ہیں اور ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کو بغل میں دبا کر تاریخ کی کتابوں کا سہارا لیا جائے۔ اب سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے جو فرقے جو بنے تھے وہ بھی تو ان خیر القرون کے زمانے میں بنے تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، اس کا ترجمہ عام لوگ یہ کرتے ہیں، عام حضرات یہ کرتے ہیں کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ زمانہ تو سارے زمانے اچھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے تو سارے اچھے ہیں، کوئی زمانہ برا نہیں ہوتا۔ یہاں زمانے کی بات نہیں کر رہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے زمانے کے لوگ اچھے ہیں۔ اور یہاں ثم الذین یلونہم سے بھی پتہ چلتا، الذین یلونہم، الذین بھی جمع کا صیغہ ہے، یلون بھی جمع کا صیغہ ہے، ہم جو قرن کی طرف لوٹ رہا ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب قرن تو مفرد ہے اگر زمانہ مانا ہو، اہل زمانہ مراد ہے، اس لیے آگے جمع کے صیغے استعمال ہوئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے زمانے کے لوگ اچھے ہیں۔ اب میرے زمانے کے لوگ اچھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے زمانے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں۔ وہاں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے لوگ بھی تھے جس کے 200 ساتھی بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تو وہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد کے زمانے میں جو تابعین ہیں ان کے اندر بھی وہ مخصوص جو لوگ حضرات تھے جنہوں نے حدیث کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی، عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیات تھے، سعید بن المسیب جیسی شخصیات تھے، سعید بن جبیر جیسی شخصیات تھے، ابن شہاب زہری جیسے لوگ تھے، ان حضرات کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے قدریہ فرقہ بنایا، جبریہ فرقہ بنایا، مرجیہ فرقہ بنایا، اور ان کو تابعین تو اب نہیں کہہ سکتے۔ تابعین جو ہے والذین اتبعوہم باحسان، اتباع سے نکلا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے ہیں وہ تابعین ہیں۔ اگر نقش قدم پر نہیں چلے وہ تابعین نہیں ہے، ان کو تابعین اب نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا ان لوگوں کو تابعین نہیں، ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو حدیثوں کے اندر اضافہ کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہوں گے جو اس کو مکمل طور پر شریعت کو صاف کریں گے اور جو ہے نا وہ غلط جو باطل اس کے اندر داخل کیا جائے گا اس کو ہٹا دیں گے۔ تو وہ اکثریت کی بات ہوتی ہے تابعین کے اندر، ہم تابعین اور غیر تابعین کے اندر فرق نہیں کرتے، اس لیے جو ہمیں اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھیں اور پھر سمجھائیں۔ پہلے ہم خود سمجھتے نہیں، پھر دوسروں کو سمجھانے کی ہم اگر کوشش کریں گے تو پھر یہ بجائے اچھا ہونے کے اس کا برا نتیجہ نکلے گا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہم پر کہیں فٹ نہ آئے کہ ضلوا فاضلوا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واسترحموا انہ هو الغفور الرحیم۔